بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج اس مبارک سلسلے کا تیسرا دن ہے اور جو دلچسپی اور جیسا جوش و خروش میں کہوں گا وہ شروع میں دیکھنے میں آیا الحمدللہ وہ کم نہیں ہوا، بڑھتا تو چلا جا رہا ہے لیکن کم نہیں ہوا۔ ہم نے رجسٹریشنز روک دی، میرا خیال ہے کہ 26,000 اور کوئی 500-600-700 لوگوں پر جا کر۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آئی ٹی ٹیم کو کسی ایک جگہ پر جا کر اپنے انتظامات کا جائزہ لینا تھا۔ لوگ تھوڑے سے کچھ آپ لوگوں کو مشکلات بھی پیش آ رہی ہیں کچھ لوگوں کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نظام کو تھوڑی سی پروفیشنل بنیادوں پر اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے کچھ ای میلز کا نظام ہے، کچھ دوسری چیزیں ہیں، ہم اس کو مزید آسان بنانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ابھی آپ کو جن مراحل سے گزر کر سبق تک آپ پہنچتے ہیں، یہ مستقبل میں ہمارے اور آپ کے تعلق اور اسباق کی تدریس میں یہ چیزیں آپ کو کام آئیں گی انشاءاللہ۔ باقی ہمیں اس کا احساس ہے کہ خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد ان کے لیے مشکل ہوتی ہے اتنی تفصیل سے چیزوں کو دیکھنا، تو وہ میں نے اپنے ساتھیوں کو خاص طور پر گزارش کی ہے کہ اس کو آسان بنائیں، اس کی جو بھی صورت ہو سکے۔ ایک آپ کے لیے ایک ویڈیو جس سے اس سارے عمل کو سیکھنا آسان ہو، وہ بھی ہمارے آفیشیل پیج پر پوسٹ کر دی گئی ہے، وہاں پر آپ اس کو دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ میرے پاس بہت ساری باتیں ہیں جو لوگوں نے بھیجی ہیں، لیکن میرے لیے ان سب کا جواب دینا ذرا مشکل ہے، کچھ کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ترجمے کی خواہش کا اظہار کیا بہت سارے دوستوں نے کہ ہمیں ترجمہ اگر پہلے مل جائے پی ڈی ایف کے اندر، تو ترجمہ پہلے ملنا اس سے سبق کی کچھ اہمیت متاثر ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے سادی حدیث ہونی چاہیے اور آپ کو اس کا ترجمہ خود لکھنا چاہیے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک قلم کاغذ لے کر بیٹھیں، ترجمہ خود لکھیں، میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو۔ لیکن اگر ہم آپ کو ترجمہ فراہم کر دیں گے تو پھر سبق میں آپ کی دلچسپی اور آپ کا خود لکھنے کا عمل وہ متاثر ہوگا۔ خود نہیں لکھیں گے تو یاد بھی نہیں رہے گا۔ پھر خود لکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 25% چیز جو ہے وہ حافظے میں چلی جاتی ہے، انسانوں کافی حد تک یاد آ جاتی ہے۔ اچھا، کہہ رہے ہیں کہ اس ترجمے کو ریپیٹ کر دیا کریں، ٹھیک ہے جناب، ریپیٹ کر دیا کریں گے۔ گڑیوں کے مسئلے نے کافی ساری پریشانی پیدا کر دی بہت سے گھروں میں، جو گھر اپنے بچیوں کو گڑیوں سے منع کرتے تھے، وہ کہہ رہے ہیں جی آپ نے تو گڑیوں کی تائید کر دی، تو اس پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی، اگر آج وقت ملا تو آج، نہیں تو کل۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک یہ کہا جا رہا ہے کہ احادیث اگر 10 نہ بھی ہوں لیکن تشریح پوری ہونی چاہیے۔ اگر آپ لوگ اس پر راضی ہیں تو میں تو اس پہ بہت خوش ہوں، مجھے تو پہلے ہی وقت کی قلت کا سامنا ہے۔ 10 احادیث اگر نہ ہو سکیں تو اگر یہ آپ لوگوں کی طرف سے، اصل میں ہم نے جو اعلان کیا ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پورا کریں، چونکہ ہم نے اشتہارات کے اندر 10 احادیث کا ذکر کیا تھا، تو مجھے اس سے کم کرتے ہوئے یہ خیال آتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ اس کے یعنی اپنے اعلان کو یا اپنی بات کو پورا نہ کر سکنے کے مرتکب نہ ہو جائیں۔ لیکن اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث بے شک کم رہیں لیکن وہ پوری ہو، یعنی بات تفصیل کے ساتھ ہو، تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ ہمیں اس کے اوپر خوشی ہے اور آسانی ہے۔ ایک بہت ساری مستورات خواتین، ہماری مائیں بہنیں، وہ اس بارے میں فکر مند ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ بچیوں کے یا چھوٹے بچوں کے جو ہمارے ساتھ اس سبق کے اندر موجود ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی بات چیت نہیں ہو پاتی، گفتگو ایسی رہتی ہے کہ شاید بچوں کی بہت زیادہ دلچسپی اس میں نہ ہو۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، تو اگر میں بیچ میں 5-10 منٹ بچوں کو مخاطب ہوں تو انشاءاللہ اس کی کوشش ہوگی، لیکن وہ آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی بہت
سادی سادی باتیں آپ کو لگیں گی لیکن وہ بچوں کے کام کی انشاءاللہ ہوں گی۔ ایک ایک مطالبہ یہ آیا ہے کہ آخر میں دعا کر دی جائے، تو انشاءاللہ آخری دعا جو ہے اس کا بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اہتمام کریں گے۔ ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست، بڑے معزز، ہمارے بڑے کرم فرما، بڑی محبت کرنے والوں نے مجھے میسج کیا، بلکہ انہوں نے کال کی، انہوں نے کہا کہ آپ کرسی بدلیں، اس کی جو پیچھے بیک ہے وہ بہت اونچی ہے۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تو پتہ چلا کہ ہمارے پاس البرہان میں اور کوئی دوسری ایسی کرسی نہیں ہے جس کے اوپر اس کو کیا جا سکے۔ تو میں کرنل عبد المغنی صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ اب آپ کو اسی کرسی پر ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے بالکل پسند نہیں آئی اس کرسی کا جو پشت ہے وہ بہت اونچی ہے۔ تو خیر اس قسم کی بہت ساری اور چیزیں، ہمارے دوست کہنے لگے کہ آپ کو آج میرے ساتھ وہ نظر نہیں آ رہا، موبائل میرا رکھا ہوا جس پہ میں ٹائم دیکھا کرتا تھا، تو اس پر ہمارے بعض دوستوں نے سفر کر کے آئے اور مجھ سے کہا کہ جی میز پر موبائل نہیں ہونا چاہیے، میرے لیے سامنے دیوار پر گھڑی لگا کر گئے ہیں کہ آپ اس گھڑی کو دیکھا کریں اور اس کو نہ دیکھا کریں، تو اس کو بھی میں نے ہٹا دیا۔ تو ہمارے کرم فرما جو ہے وہ اس سبق کو اتنی توجہ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک چیز پر ان کی توجہ ہے اور پوری دنیا سے۔ تو بہرحال میں نے تو کہا یہ حدیث شریف کا درس ہے اور سیدھا سادہ سا ہمارا نظام ہوتا ہے مدارس کا، یہ تو میں پھر بھی میز کرسی پر بیٹھا ہوں، ہم نے اپنے اساتذہ کو تو ہمیشہ فرشی نشست کے اوپر بیٹھ کے پڑھاتے ہوئے دیکھا۔ تو بہرحال تو انشاءاللہ چلتی رہیں گی یہ چیزیں، یہ باتیں، کچھ باتیں ان میں سے جو میں نے عرض کی بتائی جائیں گی۔ ہم آتے ہیں سبق کی طرف۔ آج ہمارے پاس جو پہلی، اچھا ایک چیز اور سبق سے متعلق، حدیث کا نمبر جو میں بیان کرتا ہوں، میرے سامنے جو نسخہ پڑا ہے بخاری شریف کا، یہ اس میں جو نمبرنگ ہے اور جو میں لکھ کر کچھ نمبرز لاتا ہوں وہ انٹرنیشنل نمبرنگ ہے، اور بخاری شریف کے مختلف نسخوں کے اندر نمبرز میں کچھ فرق آ جاتا ہے بعض اوقات، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ جس کتاب کا آپ کو حوالہ دیا جا رہا ہے وہ حدیث شریف انشاءاللہ اسی کتاب میں ہے۔ بعض آپ کے پاس جو نسخہ ہے یا آپ کے پاس جو سافٹ ویئر ہے، یعنی آپ کے پاس جو اپلیکیشن ہے یا کوئی سافٹ کاپی ہے کسی نسخے کی، یا کچھ آپ انٹرنیشنل نمبر کو آپ دیکھ رہے ہیں، ان میں کچھ تھوڑا بہت رد و بدل آ سکتا ہے، اس سے آپ انشاءاللہ پریشان نہ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج اس حدیث کی طرف انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے اور حدیث کا نمبر ہے 6416۔ عن عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں عبداللہ ابن عمر، ان کا تذکرہ ہوا کہ ان حضرات میں سے ہیں جن کی روایات کافی زیادہ ہوتی ہیں، زیادہ روایات جنہوں نے کی ہیں۔ قال، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا شانہ پکڑ کر فرمایا، یعنی میرا کندھا، میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر، میرے کندھے پر کو گویا جھنجھوڑ کر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری ادا تھی۔ اچھا، اس سے آپ کی یہ جو ادائیں ہیں جس میں آپ نے صحابہ کے ساتھ محبتوں کے معاملات کیے ہیں، اس کو ایک بڑے مشہور عالم فقیہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے اپنی کتاب الرسول المعلم میں جمع کیا ہے بہت ساری چیزوں کو۔ اس میں انہوں نے وہ ساری چیزیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم کیا تھا، آپ جب متوجہ کرنا چاہتے تھے، بڑی بہت عجیب عجیب اور خوبصورت چیزیں اس کے اندر موجود ہیں حدیثی کتابوں میں، صحابہ نے اس کا ذکر کیا۔ کہیں کہتے ہیں، میں نے شاید وہ حدیث پتہ نہیں گزری یا نہیں گزری، کہ صحابی فرماتے ہیں میرا ہاتھ پکڑا اور آپ نے یوں کر کے پانچ باتیں میرے ہاتھ کی انگلیوں پر پانچ گنی، عد خمسن، یہ کہا، یہ فرمایا، پھر یوں کیا، پھر یوں کیا۔ کسی کو آپ نے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا، کسی کا آپ نے ہاتھ پکڑ کر اس سے ایک بات کہی۔ یہ آپ کی محبت بھرے انداز ہوتے تھے جس کو صحابہ کے دلوں پر اس کا اتنا اثر ہوتا تھا کہ ان کو وہ یاد رہ جاتے تھے۔ پھر جب وہ بات کا ذکر کرتے ہیں
جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو بیان کرتے ہیں، بات کو بیان کرتے ہیں، تو انداز بھی ساتھ بیان کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں میرے حبیب نے یوں کہا، کبھی کہتے ہیں میرے خلیل نے یوں کہا، کبھی کہتے ہیں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا۔ صحابہ کو وہ ادائیں یاد رہ گئیں اور انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا، جیسے یہ عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کاندھے پر میرے شانے کو پکڑ کر فرمایا کہ فقال، فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہا کہ حضور نے فرمایا کہ کن کا مطلب ہوتا ہے ہو جاؤ، کن فی الدنیا، دنیا میں اس طرح ہو جاؤ، یعنی کیا مطلب ہو، اس طرح ہو جاؤ، دنیا میں اس طرح رہو، کأنک غریب، جیسے کہ تم مسافر ہو۔ عربی میں غریب مسافر کو کہتے ہیں۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا جس کو غریب الدیار کہتے ہیں، یعنی مسافر، تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے غریب الدیار، مطلب اس ملک، اس دیار کے اندر یہ شخص مسافر ہے۔ تو کہا جیسے تم مسافر ہو، او عابر سبیل، سبیل کہتے ہیں رستے کو، عابر کہتے ہیں چلنے والے کو، اسی سے لفظ عبور نکلا۔ آپ نے دیکھا تھا دریا عبور کیا، مشکلات عبور کی، یا عابر لفظ ادھر سے ہی ہے۔ تو عابر سبیل، یا رستہ چلنے والے ہو۔ آپ نے فرمایا ایسے دنیا میں رہو جیسے تم مسافر ہو۔ مسافر کیسے رہتا ہے؟ مسافر لمبے چوڑے سامان نہیں جمع کرتا۔ آپ نے کبھی آپ نے زندگی کے اندر سنا ہے کہ ایک شخص ٹرین کے یا بس کے یا ہوائی جہاز کے ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں اس نے ڈبل بیڈ لگایا ہوا ہے، وہاں اس نے صوفے رکھے ہوئے ہیں، وہاں اس نے فریج رکھے ہوئے ہیں، وہاں اس نے خدا جانے کیا کیا سامان رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی پوچھے کہ صاحب تم اس ساز و سامان کے ساتھ اس ویٹنگ لاؤنج میں کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہے بس یہاں میں نے گھنٹہ گزارنا تھا، تو میں نے سوچا میں یہ اسباب، راحت کے اسباب سارے جمع کر لوں۔ تو لوگ کہیں گے یہ اس کا تو دماغ چل گیا۔ ارے بھائی، ویٹنگ لاؤنج میں کس نے اتنا سامان اکٹھا کیا؟ یہاں تو گھنٹے بھر کا رہنا ہے، اس کے بعد تو اپنی سواری پر بیٹھ کے چلنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہو، دنیا میں اس طرح رہو، دنیا میں اتنا کچھ جمع نہ کرو جیسے کسی نے ہمیشہ رہنے کا بندوبست کرنا ہو۔ تھوڑا وقت ہے تمہارا، مسافروں کی طرح گزار دو، راہ چلتے لوگوں کی طرح گزار دو۔ کوئی قافلہ چلے تو وہ اپنے لیے کتنا سامان لے گا، راستے کے لیے زیادہ راہ کتنی لے گا۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا ایک دوسرے کو کہ سفر میں سامان ہلکا رکھو، آسانی رہے گی۔ آپ کے ساتھ کوئی بندہ سفر کر رہا ہو اور آپ دیکھیں کہ اس کے پاس بڑے بڑے سوٹ کیس ہیں، آپ کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس کو دیکھو اتنا سامان اٹھا رہا ہے، مجھے بھی پریشان کرے گا، خود بھی پریشان کرے گا۔ جو لوگ ہر وقت سفر کرتے ہیں ایک چھوٹا سا ہینڈی بیگ رکھا ہوا ہوتا ہے، جس طرح مجھے اسفار کرنے ہوتے ہیں تو ایک چھوٹا سا ہینڈی بیگ ہوتا ہے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ سامان جہاز میں جاتے ہوئے بک نہ کرانا پڑے، بس ہینڈی ہو، نکل کر چلتے چلے وہاں انتظار نہ کرنا پڑے۔ یہ مسافروں کے انداز یہ ہوتے ہیں سامان کے ساتھ۔ ہم نے اپنے گھروں میں کیا معاملہ کر رکھا ہے، کیا کیا کچھ ہم نے جمع کر رکھا ہے؟ کبھی اس پہ نگاہ ڈالی ہے؟ کبھی اس سامان کو دیکھا ہے کہ جو سالہ سال سے کام نہیں آیا؟ پیٹیوں کے اندر پڑے ہوئے وہ کپڑے، پیٹیوں میں پڑے ہوئے وہ انسلے جوڑے، خدا جانے کتنی چیزیں۔ ایک کام کریں، آج خواتین سے کہہ رہا ہوں کہ آج کے سبق کے بعد کل کے سبق تک کا جو وقت ہے اپنے گھر کا جائزہ لیں، اور ویسے فراغت کے دن ہیں، شوہر بھی گھروں میں دستیاب ہیں، لڑکے بھی دستیاب ہیں، اپنے حصے کچھ کام ان کے ذمہ لگا دیں، کسی کو برتن دھونے پہ لگا دیں، کسی کو صفائی پہ لگا دیں، اور خود ایک کام یہ کریں کہ سارے سامان کا جائزہ لیں، اور وہ ساری چیزیں جو آپ کو کچھ عرصے سے کام نہیں آئیں ان کو نکال دیں اللہ کے رستے کے اندر، ان کو غریبوں کو دے دیں، ان کو مسکینوں کو دے دیں۔ اور یہ مت سوچیں شاید کام آ جائے، شاید کام آ جائے، شاید کام آ جائے، شاید 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 کے چکر میں وہ چیز پڑی رہتی ہے، بعض اوقات خراب ہو جاتی ہے، کام کی نہیں رہتی، اور ہمیں نہ ہمارے کام آئی نہ کسی اور کام۔ یہ مسلمانوں کا طرز زندگی نہیں ہے، یہ تو ان لوگوں کا طرز زندگی ہوگا جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس دنیا سے جانا ہی ہے، دنیا کی زندگی نکال دیجئے، جب ضرورت پڑی اللہ اس سے بہتر دے دے گا انشاءاللہ، اللہ اس سے زیادہ اچھی چیز دے دے گا۔ مت جمع کریں، گھر کو گودام مت بنائیں، سامان کا گودام مت بنائیں اپنے گھروں کو، ہلکا پھلکا رہیں، ہلکی پھلکی چیزیں رکھیں،
اور اپنی زندگی کو کسی بامقصد چیز کے اندر گزاریں۔ یاد رکھیے جو لوگ بامقصد زندگیاں گزارتے ہیں وہ اتنی زیادہ سامان دنیا کے ساتھ نہیں اٹیچ ہو سکتے۔ ہمارے ہاں وہ البرہان میں جب خواتین کا سلسلہ شروع ہوا، اور میری والدہ ماجدہ اللہ پاک ان کی عمر کے اندر برکت عطا فرمائے کہ وہ اس کو دیکھتی ہیں پورے نظام کو، اور بڑی بڑی جید عالمہ ہیں۔ میں اپنی زندگی میں ان سے زیادہ کسی تعلیم یافتہ خاتون کو نہیں دیکھی میں نے، کہ جن کو عربی، فارسی، اردو، انگریزی، پھر ماشاءاللہ ان کا عربی کا مطالعہ، قرآن و حدیث سے تعلق، تو وہ ان کا درس ہوتا ہے البرہان خواتین میں اسلام آباد میں، اور تو وہ ماشاءاللہ خواتین آتی ہیں بڑی تعداد میں، اور وہ ہمارے جو البرہان میں نوجوان پڑھتے ہیں یا جو مرد پڑھتے ہیں ان کی بیویاں بھی بہت بڑی تعداد میں البرہان میں۔ تو مجھے ہمارے ایک دوست کہنے لگے کہ آپ کے ہمارے البرہان خواتین میں ہماری میری اہلیہ کے آنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ہمارا ماہانہ خرچہ بہت کم ہو گیا۔ تو میں نے کہا بھائی خرچہ کیسے کم ہو گیا؟ کہنے لگے کہ جی پہلے تمہارے گھر میں یہ فکر چلتی تھی، پردہ اتنا پرانا ہو گیا ہے، نئے پردے لگانے ہیں، صوفے پرانے ہو گئے ہیں، فرنیچر پرانا ہو گیا ہے، کارپٹ پرانا ہو گیا ہے، بس ہر چیز بدلنے کی فکر ہوتی تھی۔ کہا جب سے آئے اور یہاں پر دیکھا، درس دیکھا، اور آپ کے گھر میں مستورات کی آمد و رفت ہوئی، تو ان کو پتہ چلا کہ یہاں تو کچھ بھی ایسی چیزیں نہیں ہوتی زیادہ اس کی، تو ان کو خیال آیا پھر تو ہم بھی ایسی آرام کی زندگی گزار سکتے ہیں جس میں ان چیزوں کی زیادہ فکر نہ ہو۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد سے اہلیہ نے شاپنگ کا اور چیزیں بدلنے کا اس کا مطالبہ ہی چھوڑ دیا۔ تو کہنے لگے مجھے تو بڑا نقد فائدہ ہو البرہان کا، میری تو ٹھیک ٹھاک قسم کی بچت ہو گئی۔ تو بہرحال اس میں بچت بھی ہے، اور اس رقم کو کسی صحیح جگہ اچھے اس پر لگایا جا سکتا ہے جو ہم لگژریز پر اور بعض اوقات یقین کیجئے صرف نمود و نمائش پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں جب ایک چیز کام دے رہی ہے اور ٹھیک ہے وہ بالکل، اس کو بدلنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صرف اس لیے کہ لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے اب ہم کوئی نئی چیز رکھیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے یہاں نئی چیز ہم نے نئی چیز رکھی۔ یہ تو بہت ہی پست ذہنیت ہے کہ انسان دنیا کے اندر لوگوں کے لیے چیزوں کو کر رہا ہو، حالانکہ وہ چیز اچھی خاصی کام دے رہی ہے۔ تو خیر اس حدیث کے لیے میں نے کہا کہ آپ کے لیے کچھ عملی چیزیں بھی ساتھ ساتھ دیتا رہوں، تو اپنے گھروں کا جائزہ لیجیے۔ ہم خواتین بھی لیں، مرد بھی لیں، لیکن در حقیقت یہ جو بہت زیادہ جوڑا جاڑی کی عادت ہوتی ہے زیادہ تر خواتین میں ہوتی ہے، اور بہت کچھ انہوں نے اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر جو چیز آپ کو ضرورت کی نہ ہو، کام نہ آ رہی ہو، بلا وجہ سٹور کی ہوئی ہے، اس کو نکالیں، اللہ کے راستے میں دیں۔ تو کہا کہ کن فی الدنیا کا انک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم مسافر ہو، او عابر سبیل، یا تم راستہ چلنے والے ہو۔ تو پھر اس کے بعد وکان ابن عمر یقول، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کہ اگر شام ہو جائے، اذا امسیت مطلب تمہیں شام مل جائے، جیسے یہ شام ہے، رات ہے، تو فلا تنتظر الصباح، صبح کا انتظار مت کرو، صبح کے منتظر نہ رہو۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ، اور اگر تم صبح ہو جائے تو فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، تو شام کا انتظار مت کرو۔ کیا مطلب؟ نیکی کے کام کر ڈالو، جس کو صبح مل گئی ٹالو مت، یہ مت سوچو کہ یہ کام شام کو کریں گے، اور شام کو یہ مت سوچو یہ کام صبح کریں گے۔ صبح مل گئی، صبح کو غنیمت جانو، شام مل جائے شام کو غنیمت جانو، صبح کا یقین مت رکھو کہ خدا جانے صبح مجھ کو ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ اور پھر فرمایا کہ وَخُذْ مِن صِحَتِكَ لِمَرَضِكَ، اور اپنی صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانو۔ وَخُذْ مِن صِحَتِكَ لِمَرَضِكَ، اور اپنی صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ صحت کی نعمت کی قدر کرو، اور اس کے اندر جو کچھ سرگرمی کے ساتھ کر سکتے ہو کر لو، مرض میں نہیں کر سکو گے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں اور یاد رکھیے گا، صحت کے زمانے میں جو آپ کے معمولات ہیں، جو کچھ آپ نے صحت کے زمانے میں کرنا اپنی روٹین بنائی ہوئی ہے، اگر آپ بیمار ہو گئے اور وہ نہ کر سکے تو حدیث شریف میں واضح آتا ہے کہ آپ کو بیماری کے زمانے میں ان سارے معمولات کا ثواب مفت مل جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں بیماری میں نے دی ہے، اگر یہ صحیح ہوتا تو کرتا،
چونکہ بیمار ہو گیا، اسے نہیں کر پا رہا، تو میں اس کے اعمال کا ثواب نہیں روکوں گا، اس کو اس کے اعمال کا ثواب ملتا رہے گا۔ یعنی کہ اگر آپ صحت کے زمانے میں تہجد پڑھتے ہیں یا پڑھتی ہیں، پھر بیماری آ گئی، تہجد نہیں پڑھ سکے، تہجد کا ثواب ملے گا۔ صحت کے زمانے میں آپ 1000 دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں، بیماری آ گئی، نہیں پڑھ سکے، پھر 1000 درود شریف کا ثواب ملے گا۔ تو جو معمولات آپ صحت کے زمانے میں لوگوں کی عیادت کا معمول ہے، بیماری میں عیادت کے لیے نہیں جا سکے، عیادت کا ثواب ملے گا۔ جو بھی آپ اپنا صحت کے زمانے میں روٹین بنائیں گے، معمول بنائیں گے، بیماری کے وقت میں اس کا مفت میں ثواب ملے گا بغیر کیے ہوئے ان کاموں کو۔ کتنی زبردست، کیسا اللہ رحیم و کریم ذات اللہ جل شانہ۔ تو کیوں نہ ایسے معمولات بنا لیے جائیں، کیوں نہ ایسی چیزیں رکھ لی جائیں۔ اور کہا کہ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ یعنی زندگی کے لمحات ہیں جس سے میں اور آپ سب گزر رہے ہیں، خدا جانے ہمارے کتنے لمحے باقی ہیں، اور خدا جانے ہمیں کتنی مہلت باقی ہے۔ تو اس لیے اس زندگی کو غنیمت جانو اور صحت کو غنیمت جانو، اور پھر اس پر جو انسان جو ہے وہ کس طرح، کیسے اس کو وہ سمجھے اور کن چیزوں کو غنیمت جانے، اس پر ایک اور روایت ہے، اور وہ روایت بڑی ہی زبردست ہے۔ اس طرح کے گن کر 5 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اغتنم خمسا قبل خمس، یہ میں اسی کی تشریح میں بیان کر رہا ہوں، ہمارے سبق میں مستقل نہیں ہے، اسی کی تشریح کے اندر آپ کو ایک حدیث جو اسی مضمون کی ہے ساتھ بیان کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک حدیث کو دوسری حدیث مزید کھولتی ہے، تیسری حدیث مزید کھولتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ کیا؟ بڑھاپے کو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، جوانی کی قدر کر لو۔ بیماری کو، صحت کو بیماری سے پہلے، یعنی صحت کی قدر کر لو۔ خوشحالی کو فقر سے پہلے، کہ اگر تمہیں اللہ پاک نے خوشحال رکھا ہوا ہے، اس خوشحالی کی قدر کرو، اور کیا کرو، اور فقر سے پہلے پہلے۔ اور پھر فرمایا اور اپنی فراغت کو مشغول ہونے سے پہلے، اگر تمہارے پاس کچھ وقت ہے، یعنی وقت کچھ بچ جاتا ہے، وقت جیسے آج کل وقت ہی وقت ہے، اس سے پہلے۔ اور فرمایا کہ زندگی کو موت سے پہلے۔ یعنی یہ 5 نعمتیں ہو گئیں: جوانی، صحت، خوشحالی، فراغت اور زندگی۔ اور ان 5 کا جو الٹا ہے وہ کیا ہے کہ اگر جوانی جب نہیں ہوگی تو بڑھاپا آ جائے گا، کمزوری۔ صحت نہیں ہوگی تو بیماری آ جائے گی۔ خوشحالی نہیں ہوگی تو فقر و فاقہ آ جائے گا۔ فراغت نہیں ہوگی تو تفکرات، پریشانیاں اور مشغولیت آ جائے گی، اور زندگی نہیں ہوگی تو موت آ جائے گی۔ تو کہا کہ اگر ان چیزوں سے کوئی بھی شخص لطف اندوز ہو رہا ہے، اس دور سے گزر رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس سے خوب جو ہے وہ فائدہ اٹھائے۔ اچھا جی، یہ پہلی حدیث تھی، میں اس کا ترجمہ ایک دفعہ دوبارہ کر دوں، جیسے آپ لوگوں نے کہا کہ میں ترجمہ دوبارہ کر لیا کریں۔ تو کہا کہ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، عنہما اس لیے کہا کہ ان پر بھی رضی اللہ، یہ بھی رضی اللہ، اور ان کے والد سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ قال، فرمایا، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا شانہ پکڑ کر فرمایا، فقال، فرمایا، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح ہو جاؤ جیسے تم مسافر یا راستے پر چلنے والے ہو۔ اچھا، مسافر اور راستے پہ چلنے والے کا فرق یہ ہے کہ ایک بندہ جب کسی جگہ پہنچ جاتا ہے اور اس کا قیام 15 دن سے کم ہوتا ہے تو وہاں رہتے ہوئے مسافر کہلاتا ہے۔ شریعت میں مسافر اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی بھی جگہ چلا جائے، قیام 15 دن سے کم ہے تو مسافر ہے، قصر نماز پڑھے گا۔ 15 دن سے قیام ظاہر ہے، زیادہ ہے تو مقیم ہے، پوری نماز پڑھے گا۔ مسافر سے یہ مراد ہے جو کہیں پہنچ کر بھی، کسی جگہ جا کر بھی قیام 15 دن سے کم ہے۔ تو جب آپ 15 دن سے کم کہیں جانا چاہیں تو کتنا سامان ساتھ لے کے جائیں گے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ او عابر سبیل، عابر سبیل جو رستے کے اندر ہے، جیسے میں نے اس کی مثال دی جو ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھا ہوا ہے، ٹرین کے یا جہاز کے یا بس کے، وہ عابر سبیل ہے۔ اور جو کہیں پہنچ گیا ہے اور 15 دن سے کم وقت اس سے وہاں رہنا ہے، وہ مسافر ہے۔ دونوں کا ذکر فرمایا۔ تو کہا کہ جیسے تم مسافر ہو یا راستہ چلنے والے ہو۔ حضرت ابن عمر فرمایا کرتے تھے،
اور کہا کہ وکان ابن عمر یقول، اچھا یہ پہلی بات رسول اللہ کی ہے، یہ اگلا جو اضافہ اور الحاق ہے یہ ابن عمر کی بات ہے. اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کہ جب شام ہو جائے تو صبح کے منتظر نہ رہو. واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اور جب تمہیں صبح ہو جائے یا صبح مل جائے تو شام کے منتظر نہ رہو، یعنی جو نیک عمل کرنا ہے اسے اسی وقت کر لو. وخذ من صحتک لمرضک، اپنی صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانو. ومن حیاتک لموتک، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. یہ پہلی روایت تھی آج کی. دوسری روایت، اور یہ حدیث شریف ہے بخاری کی، حدیث کا نمبر ہے 6446. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنى النفس. حضور نے فرمایا کہ غنا اور مالداری، غنا مالداری کو کہتے ہیں، اور کہا غنا اور مالداری، عن کثرت العرض، یہ عرض سامان کو کہتے ہیں، زیادہ سامان کی وجہ سے نہیں ہوتی. یعنی مالدار وہ نہیں جس کے پاس سامان زیادہ ہے، جس کے پاس گاڑیاں زیادہ ہیں، جس کے پاس بنگلے زیادہ ہیں، جس کے پاس جوڑے زیادہ ہیں، جس کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہے، یہ مالدار نہیں فرمایا رسول اللہ نے، یہ مالدار نہیں. ولیکن الغنا غنى النفس، اصل غنا یہ ہے کہ دل بے نیاز ہو، دل کا بادشاہ. دل کا بادشاہ، دل کا بادشاہ کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کے اندر خوش ہوتا ہے. قناعت، قناعت کس کو کہتے ہیں؟ قناعت کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے راضی، اس پہ اللہ تعالیٰ سے خوش، اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ترتیب دیا. کوئی اس کو پرواہ نہیں، نہ کسی کی محتاجی ہے، نہ زیادہ کی فکر ہے، نہ اس کے جانے کا غم ہے. وہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، یہ میں بچوں کے لیے خاص طور پر کہتا ہوں، واقعات جب میں سناتا ہوں میں کہتا ہوں بچے انگیج رہیں. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بڑی تجارت تھی. تو ایک دن وہ بیٹھے تھے تو ان کے کسی شاگرد نے آ کر ان سے کہا کہ حضرت جی، وہ جو آپ کا بحری جہاز آ رہا تھا نا سامان لے کر، تجارت کا سامان لے کر، وہ ڈوب گیا. تو وہ چپ ہو گئے. پھر کہا کہ الحمدللہ. شاگرد بڑا حیران ہوا. اس نے کہا کہ غم کی خبر پر تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، الحمدللہ تو خوشی کی خبر پڑھا جاتا ہے، تو اپنے نقصان پہ خوش ہونا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. ان کو تو غم کا اظہار کرنا چاہیے تھا، لیکن چپ رہے ادب میں. کہا استاد جی نے کیا تو ٹھیک کیا ہوگا، شاید حضرت نے کیا. اچھا تھوڑی دیر بزرگ اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے. کچھ دیر کے بعد ان صاحب کو اطلاع آئی کہ وہ جو ہم نے پہلے اطلاع دی تھی کہ سامان جہاز ڈوب گیا ہے، وہ اطلاع غلط تھی. جہاز بالکل ٹھیک ہے اور بندرگاہ کے قریب آ گیا ہے، لنگر انداز ہونے والا ہے، ہماری اطلاع غلط تھی. یہ دوڑے دوڑے آئے پھر سے استاد کے پاس. کہا حضرت وہ جو آپ کا سامان آ رہا تھا جہاز، وہ ڈوبا نہیں، اطلاع غلط تھی، بالکل ٹھیک ہے، وہ سب پہنچ رہا ہے، بالکل سامان سارا محفوظ ہے. انہوں نے سر جھکایا اور پھر اٹھا کر کہا الحمدللہ. اب شاگرد سے رہا نہ گیا. اس نے کہا حضرت جی بات تو سمجھ نہیں آئی، آپ کو جب سامان ڈوبنے کی خبر سنائی تب بھی آپ نے الحمدللہ کہا، آپ کو سامان کے بچ جانے کی خبر سنائی تب بھی آپ نے الحمدللہ کہا، تو دونوں پر الحمدللہ تو سمجھ میں نہیں آیا. تو انہوں نے کہا کہ بچے بات یہ ہے کہ جب تم نے مجھے آ کر خبر سنائی سامان کے ڈوبنے کی، سامان تجارت کی، یعنی لاکھوں کروڑوں کے نقصان کی، تو میں نے فوراً اس خبر کو سن کر اپنے دل کی حالت پر غور کیا. جب میں نے اپنے دل پر غور کیا تو میرے دل پہ کوئی فکر اور پریشانی نہیں آئی. میرے دل نے مجھے کہا کہ رازق اللہ تعالیٰ ہے، اس سامان کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ برکت دے سکتا ہے، اس سامان کے بغیر بھی اللہ جل شانہ تمہیں پالے گا، تمہارا رزق اس کے ذمے. تو جب میں نے اپنے دل سے یہ جواب پایا تو میں نے اپنے دل کی اس کیفیت پر الحمدللہ کہا. میں خوش ہوا کہ الحمدللہ میرا دل اس دنیا کے نقصان سے پریشان نہیں ہوا. جیسے آج لوگوں کے کام بند ہیں، کتنے لوگ پریشان ہیں. ٹھیک ہے، لوگوں کو تکلیف ہے، اور اس تکلیف میں ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں. اللہ کا شکر ہے ہم البرہان کی سطح کے اوپر ایک پورے ملک کے اندر، پورے پاکستان میں جگہ جگہ ہم راشن کی تقسیم اور مختلف کاموں میں ہمارے ساتھی لگے ہوئے.
لیکن جس کو اپنا کام سمٹتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، جس کو اپنا کاروبار سمٹتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، وہ بھی نگاہ اللہ تعالیٰ پر رکھے اور یہ سوچے کہ یہ ایک ذریعہ ہے جس سے اللہ دیتا ہے، اللہ ذریعوں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ سے لو لگائے رکھے کہ یا اللہ یہ ذریعہ آج بند بھی ہے تو بھی رازق تو یا اللہ تو ہے، میری دکان بند ہو سکتی ہے یا اللہ تیرے رزق کے دروازے تو بند نہیں ہوتے، تو جہاں سے دیتا ہے، جن دروازوں سے اتارتا ہے ادھر تو چھٹی نہیں ہوتی، اس کا تو لاک ڈاؤن نہیں ہوتا، میری دکان کا شٹر نیچے ہو سکتا ہے، میرے کسی کاروبار میں مندہ ہو سکتا ہے، میرے لیے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ انسان کی کیفیت اگر دل اس کا سنورا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ اطمینان نصیب فرمائیں گے، پھر اس کو من حیث لا یحتسب آتا، وہاں سے دیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا اگر تقوی ہے تو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور ڈرنے کے تقاضے پورے کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں رستہ نکالتے ہیں اور وہاں سے عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ کہا کہ تو ان بزرگ نے کہا کہ پھر دوسری جب تم نے آ کر پھر مجھے دوبارہ بتایا کہ نہیں خبر غلط تھی، جہاز ڈوبا نہیں ہے، جہاز بالکل ٹھیک ہے اور سامان آ رہا ہے، تو کہا کہ میں نے پھر اپنے دل پر غور کیا، تو میں نے اپنے دل کو اس خبر سے کوئی بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ خوش نہیں محسوس کیا کہ بس اب تو جناب زبردست کام ہو گیا، بلکہ دل نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے اور شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا، لیکن یہ سامان تمہارے لیے مفید ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تمہیں یہ رزق اس رزق کے اندر برکت ڈالنا اور نہ ڈالنا، تمہارے لیے مفید ہونا، یہ تو اللہ ہی پر نگاہ پھر بھی رکھو، چاہے سامان آ بھی رہا ہے تب بھی اپنی نگاہ اللہ سے ہٹنے نہ دو۔ کہا میں نے اپنے دل کی اس کیفیت پر الحمدللہ کہا، دونوں کیفیتوں پر، تو یہ میرا الحمدللہ نہ سامان ڈوبنے پر تھا نہ سامان بچنے پر تھا، یہ الحمدللہ تو میرا اپنے دل کی حالت کے اوپر تھا۔ اللہ والوں کی نگاہ اپنے دل پر رہتی ہے، ہر معاملے میں اپنے دل کو دیکھتے ہیں کہ دل کیا کر رہا ہے، اور جب دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے تو دل حالات سے پھر زیادہ پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ حالات کے پیچھے حالات والا نظر آ رہا ہوتا ہے، حالات لانے والا نظر آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، دل کی آنکھوں سے نظر آ رہا ہوتا ہے، دل کی آنکھ بتا رہی ہوتی ہے کہ حالات تو کسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ بڑی اونچی ذات ہے، اور اس سے جس کا تعلق ہے تو اس کو ایک اطمینان سا ہوتا ہے کہ وہ مجھے بچائے گا ان حالات سے، وہ مجھے نہیں ڈوبنے دے گا، جیسے موسیٰ کو اطمینان تھا دریا کے اندر جاتے ہوئے اپنے پورے لشکر کو، اپنے پورے ہزاروں کو لے جاتے ہوئے کہ اس پانی ہمیں نہیں ڈبوئے گا، اور گزر گئے، فرعون داخل ہوا اور اللہ نے پانی چلا دیا۔ تو یہ دیکھیں ہماری کتنی بڑی ضرورت ہے یہ جو تعلق ہے اللہ جل شانہ کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غنا اور مالداری یہ نہیں ہے کہ سامان زیادہ ہو، ولیکن الغنا غنا النفس، اصل غنا اور مالداری دل کی کیفیت کا نام، دل بے نیاز ہو، چیزوں سے نفع نقصان کا یقین نہ ہو، یہ ہمارا کیفیت ہو۔ آپ کے جیب کے اندر 50,000 روپے پڑے تو بھی نگاہ اللہ پر ہو، اور آپ کی جیب خالی ہے تو بھی نگاہ اللہ پر ہو۔ یہ مت سوچیں کہ 50,000 ہیں کام تو چل جائے گا، 50,000 نہیں ہے ہال اٹھنا شروع ہو جائے، ہائے کیا ہوگا، ہائے کیا ہوگا، ہائے کیا ہوگا۔ ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، یہ ہائے ہماری زندگی خراب کر دیتی ہے، ہماری زندگی میں آگ بھر دیتی ہے، ڈپریشن اور پتہ نہیں کیا کیا مشکلات شروع ہو جاتی ہیں۔ ان حالات کے اندر بھی جو بہت سخت ہیں، یقینی بات ہے بہت سخت ہے، اور غریبوں کا خیال کرنے کے دن ہیں، لیکن پریشان مت ہو، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر یقین رکھیں، اللہ کے خزانوں پر اپنی نگاہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے لینے کا ہنر اور ڈھنگ سیکھیں، سنت اللہ سمجھیں کہ کیا ہے، اللہ کن کو نوازتے ہیں، اللہ کن کو عطا فرماتے ہیں، تو انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی۔ اچھا جی، تیسری روایت، اب جو روایت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ پورا باب ہے حدیث کی کتابوں میں، اور اتنا یہ ایسا باب ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ میں سے ہر فرد، میں ایک بات بتاؤں، آپ جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم یہ تعداد کتنی ہوگی،
آپ میں سے سب لوگ بلا استثناء، ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے آپ میں سے جس کی معیشت سے مراد اس کی معاشی حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہ ہو، سے اس کے پاس پیسے زیادہ نہ ہو۔ آپ کبھی حضور کے گھر کا حال پڑھ لیں، حدیثی کتابیں موجود ہیں، ایک حدیث میں آپ کو بھی سناتا ہوں جو ہمارے آج کے سبق کے اندر ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ میں سے کس نے یہ حالات دیکھے۔ مجھ سمیت اپنی بات بھی ساتھ کرتا ہوں، یہ دہاڑی کے جو مزدور چوکوں پر بیٹھے ہیں انہوں نے بھی حالات نہیں دیکھے ہوں گے۔ کیا؟ عن عائشہ رضی اللہ عنہ، اما عائشہ فرماتی ہیں، اما عائشہ کس زمانے کی بیوی ہیں؟ مدینہ کے زمانے کی۔ اما عائشہ کی رخصتی مدینہ میں ہوئی ہے، اور زیادہ سخت حالات کہاں پر تھے؟ مکہ مکرمہ کے اندر۔ وہاں کے حالات تو اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا سکتی ہیں کہ اس گھر کا کیا حال تھا۔ اما عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت ما شبع آل محمد یومین من خبز بر الا واحدهما تمر، کہتی ہیں ما شبع، نہیں سیر ہو کر کھایا کبھی، نہیں سیر ہو کر کھایا کبھی، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے، آل سے مراد آپ کے ساری بیویاں اور ان کے سارے گھر، آل محمد، آقائے نامدار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے کبھی بھی سیر ہو کر نہیں کھایا۔ کیا؟ یومینی، 2 دن مسلسل، من خبز بر، گندم کی روٹی، گندم کی روٹی 2 متواتر دن نہیں ملی کبھی، الا واحدہما تمر، کا ایک دن میں لازماً کھجور ہوتی تھی، ساتھ کچھ نہیں ہوتی تھی، کچھ نہیں ہوتا تھا، یعنی ایک دن کھجور ہوتی تھی تو دوسرے دن گندم کی روٹی ملتی تھی، 2 دن گندم کی روٹی نہیں کھائی ہم نے کبھی، اما عائشہ فرماتی۔ اب آپ بتائیں ہم میں سے کس کو ایسی زندگی گزاری ہے؟ ایسا کوئی مہینہ، آپ نے تو ساری عمر کا بتایا، ہم نے کوئی مہینہ ایسے گزارا کہ ہمیں گندم کی روٹی نہ ملی ہو 2 دن تک؟ نہیں ملا۔ لیکن ہم یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، جن کی وجہ سے یہ ساری کائنات کی رونقیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، جو سید الانبیاء ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، جو اللہ کے بعد اس کائنات کی سب سے افضل ترین شخصیت ہیں، یہ تو ان کا گھر ہے۔ تو اور یہ بیٹی کس کی ہے؟ صدیق اکبر کی ہے، اس صدیق اکبر کی جس کے جو اس کا دست سخاوت تھا، پورے مکہ نے اس کا فیض اٹھایا تھا، ہر گھر میں جس کے مال کی خیر پہنچی تھی، جس کے آزاد کردہ غلام مکہ کے اندر کتنے زیادہ تھے، جس نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مؤذن رسول کو آزاد کرایا تھا، یہ اس باپ کی اس گھر کی بیٹی تھی، اتنے فراخ گھر کی بیٹی تھی، کھاتے پیتے گھر سے آئی تھی اور امام الانبیاء کے گھر کے اندر آئی تھی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے تو اپنے گھر میں یہ دیکھا، اب ہم اپنے گھر کا دیکھیں، اور اپنے گھر کا سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ معاف کرے ہماری زبانوں پر ناشکری کے کلمات ہوں گے، ہائے یہ ہو گیا، ہائے وہ ہو گیا، ہائے یہ ہو گیا، ہائے ہم برباد ہو گئے، ہائے کاروبار ختم ہو گئے، ہائے سب کچھ۔ آپ کسی کو بھی سن لیں، یہ حالات تو نہیں آئے نا ابھی؟ گندم کی روٹی مل رہی ہے ہفتے میں روزانہ، تو یہ تو ٹھیک ہے حالات ہمارے لیے، اس پر شکر کیوں نہیں کرتے ہم لوگ؟ تو شکر کی ضرورت ہے، اور یہ مسلمان کی کیفیت، کل میں نے عرض کیا، یہ مسلمان کو شریعت سکون کے رستے دیتی ہے، پریشانی سے نکالتی ہے۔ یہ تو کافر پریشان ہو جس کا اللہ پر یقین نہیں ہے، جو سمجھتا ہے کہ میں اپنی روٹی خود کماؤں گا اور کوئی اور بندہ میرے حالات خراب کر سکتا ہے۔ مسلمان کی نگاہ تو اللہ جل شانہ پر رہتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اصل غنا، اللہ تعالی ہم سب کو دل کا غنا نصیب فرما دے، اللہ تعالی ہم سب کو دل کی بادشاہی نصیب، جو ہمارے پاس ہے اللہ اس پہ قناعت عطا فرما دے، اور جو ہمارے پاس ہے اللہ پاک اس پہ شکر نصیب فرما دے، اس پر اللہ جل شانہ جو ہے ہمیں ایسی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے کہ اس پر اللہ خوش ہو کر ہمیں فراخی عطا فرما دے۔ یہ روایت جو تھی، جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ مسلم شریف کی روایت تھی، حدیث نمبر 2971۔ اس کے بعد آگے آ جائیے، اور یہ ہے اگلی جو روایت ہے وہ
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، وہ شخص جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. ظاہر بات ہے ہر شخص ہم میں سے جو مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اس کو چاہیے کہ یا تو خیر کی بات کرے، یعنی زبان سے خیر نکالے، یا پھر چپ ہو جائے، یا پھر أَوْ لِيَصْمُتْ، یا چپ ہو جائے. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. فلا یؤذی، ایذا نہ دے، یؤذی ایذا دینا. فلا جارہ، جار کہتے ہیں پڑوسی کو، اپنے جار کو، اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دے، تکلیف نہ پہنچائے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فلیکرم ضیفہ، وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. تین باتیں ارشاد فرمائی. تینوں سے پہلے ایک بات اس بات کی اہمیت کے لیے ارشاد فرمائی کہ جو بات کی جا رہی ہے یہ عام نہیں ہے. اس بات سے فائدہ وہ اٹھائے گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے گا. جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے گا. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو کیا چاہیے؟ تو کہا کہ پہلی بات یہ کہی کہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، خیر کی بات کرے، اَوْ لِيَصْمُتْ، یا چپ رہے. یہ نگرانی اپنی کرنی سب سے مشکل ہے، دنیا کا مشکل ترین کام ہے کہ ہم جو بول رہے ہیں یہ خیر ہے یا شر ہے. اس گفتگو سے چپ رہنا بہتر ہے یا یہ گفتگو کرنا بہتر ہے؟ یقین کریں اگر یہ اپنی زبان کی لگام اپنے ہاتھ میں آ جائے نا، کہ انسان کی زبان بے لگام نہ ہو، تو اسی لیے وہ محاورہ ہے کہ پہلے بولو، پہلے تولو پھر بولو. یہ پریکٹس اگر ہو جائے کہ بولنے سے پہلے ایک لمحہ انسان سوچ لے کہ اس بات کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے، یہ بات مفید ہے یا نہیں ہے، یا میں ویسی بولنے لگا ہوں بلا وجہ اپنے اوپر ایک بوجھ لینے لگا ہوں، تو پہلی بات یہ ارشاد فرمائی. دوسرا کہا پڑوسی کو تکلیف مت دو. پڑوسی کے اتنے حقوق ہیں. صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ جب شریعت کی تعلیمات آنا شروع ہوئیں تو پڑوسی کے بارے میں اتنا کچھ کہا جانے لگا، اتنا کچھ کہا جانے لگا، اتنی تلقین، اتنی تلقین، اتنی تلقین. ہم نے کہا کہ اب جبرائیل کسی دن آئیں گے اور شاید یہ حکم آسمانوں سے لے کر آئیں گے کہ آئندہ سے پڑوسی میراث میں بھی شریک ہے. جو بندہ فوت ہو جائے گا اس کی میراث کا اتنا حصہ پڑوسی کو ملے گا. ہم تو اب اس حکم کے انتظار میں، ہم نے کہا اب یہ آنے والا ہے. اتنی تاکید آ چکی ہے پڑوسی کے بارے میں. آج ہم پڑوسی سے باخبر نہیں ہوتے، اس کے دکھ درد میں شریک نہیں ہوتے، پڑوس کا حق نہیں ادا کرتے. پڑوس ایک تو وہ جو آپ کے دائیں اور آپ کے بائیں اور آپ کے آگے اور آپ کے پیچھے جو گھر ہے. اگر آپ کا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، آپ کئی بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں اپنی اپنی فیملیوں کے ساتھ، تو پھر بھی آپ ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں. امیڈیٹ پڑوسی تو آپ لوگ ایک دوسرے کے ہیں. دیورانیاں جٹھانیاں جو ایک گھر کے اندر رہتی ہیں، آپ پڑوسی ہیں ایک دوسرے کی. ایک بھائی ایک کمرے میں رہتا ہے، دوسرا بھائی دوسرے کمرے میں رہتا ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. سب سے قریب پڑوس یہ ہے. اس کے بعد محلے کا اگلے گیٹ والے ہیں اور ادھر کے دروازے والے ہیں. پہلے تو یہ آپ کا پڑوسی ہے جو گھر کے اندر مختلف فیملیز رہ رہی ہیں. کبھی ہم نے ان کو بھائی کو بھائی سمجھ کر تو خدا جانے کتنے حقوق آتے ہوں گے. پڑوسی ہی سمجھ لیں. اب پڑوس کو تکلیف نہیں دینی، اس کا خیال رکھنا ہے، اس کے سونے کے اوقات میں شور نہیں مچانا، دروازے نہیں دھڑ دھڑانے، اس کی بیماری کے وقت میں اس کا خیال رکھنا ہے.
اور ایسی کوئی سچویشن گھر میں نہیں پیدا کرنی جو دوسرے کے لیے باعث تکلیف ہو. انسان ایک گھر میں رہتے ہوئے اور ایک پڑوس میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی تکلیف اور اذیت کے معاملات سے کو سمجھ لیتا ہے. تکلیف نہیں پہنچانی، تکلیف سے بچنا ہے. تو دوسری بات یہ ارشاد فرمائی. تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو پھر تاکید، 3 دفعہ تاکید، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، مہمان نوازی ہونی چاہیے. بڑے بے برکت گھر ہیں وہ جن گھروں کے اندر مہمان کی گنجائش نہیں ہے. بڑی خیر سے محروم گھر ہیں وہ جس گھر میں مہمان کو آرام نہیں ہے. ایک ہوتا ہے کہ اپنی نام و نمود کے لیے کچھ وقت مہمان کو اس کے سامنے بہت کچھ چن دینا کہ چلو جی ہم نے بڑا نہیں، اس کو اکرام نہیں کہتے. اکرام یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاں کوئی آ کر ٹھہرتا ہے 1 دن تو 2 دن، تو وہ آپ نے اس کے لیے ایسا بندوبست رکھا ہو کہ وہ اطمینان سے رہ سکے. کوئی گزرتا ہوا آپ کے گھر میں اگر ٹھہر جائے تو اس کو آپ کے کھلانے پلانے کی مقدار سے زیادہ آپ کا رویہ بڑا میٹر کرتا ہے. ایک محاورہ ہے پشتوں کا کہ آپ بے شک پیاز کھلائیں، یعنی روٹی کے ساتھ، کہتے ہیں پیاز بھی خوچی پناز بھی، کہتے ہیں بے شک پیاز ہو کھلانے کے لیے لیکن ذرا ناز کے ساتھ ہو، یعنی عزت کے ساتھ ہو، احترام کے ساتھ ہو، یہ نہیں کہ اس کے سامنے ڈال دی. ہم نے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہم اپنے بچوں کو مہمان نوازی کی تربیت نہیں دے رہے. ہمارے بچے نہیں جانتے مہمانوں کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے. آج بھی عرب دنیا کے اندر، آپ عربوں میں دیکھیں جا کر، حرم شریف میں جا کے دیکھیں، جن کے دسترخوان لگتے ہیں مالدار لوگ، ان کے اتنے اتنے نوکر کھڑے ہوتے ہیں لیکن خدمت بچے کر رہے ہوتے ہیں. بچوں سے دسترخوان کی خدمت لی جاتی ہے. آپ نے حرم میں دیکھا ہوگا یہ جو لوگوں کے دسترخوان لگتے ہیں، یہ سعودی عرب کے بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں، کتنے کتنے ملازم سامان لا رہے ہوتے ہیں، لیکن دسترخوان پہ باپ بیٹا کھڑا ہوتا ہے، مہمانوں کے سر پر ان کو چیزیں سرو کر رہے ہوتے ہیں، منت سماجت کر رہے ہوتے ہیں، منت سماجت. وہ ایک دفعہ بڑا دلچسپ منظر تھا حرم شریف کے اندر. رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دسترخوان لگ جاتے ہیں تو وہ ہر ایک کو منت کر رہے ہوتے ہیں، اب ادھر بھی لگ گیا، ادھر بھی لگ گیا، ادھر بھی لگ گیا، تو ہر ایک چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرے دسترخوان کی طرف منہ کریں، میرے دسترخوان کی طرف منہ کریں. تو ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے دسترخوان کی طرف پشت کر سائڈ کر کے، تو وہ باپ کھڑا ہوا تھا، اس کے ساتھ اس کا کوئی 11-12 سال کا بیٹا تھا. تو باپ نے بیٹے کو بھیجا کہ بابا جی سے کہو کہ منہ دسترخوان کی طرف کر لیں. اس کو ڈر تھا کسی اور دسترخوان کی طرف نہ منہ کر دے وہ افطاری کے ٹائم کے اندر، وہ چاہتا میرے دسترخوان پہ افطاری کرے. یہ عرب ہیں، صحابہ کی اولاد ہیں، ان کے جذبات ہیں، ان کو بڑا پتہ ہے اس بات کا کہ افطاری کا کتنا بڑا ثواب ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ افطاری کریں. تو اس نے ایک دفعہ بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ بابا جی سے کہو منہ ادھر کر لیں. اس کو اندیشہ تھا دوسری طرف نہ چلے جائے. تو بابا جی نے لڑکے کی بات نہیں سنی. پھر دوبارہ اس نے 2-4 منٹ بعد بیٹا بھیجا، کہتا بابا جی سے منہ ادھر کروا لو. بابا جی نے پھر بات نہیں سنی. تیسری دفعہ بیٹا بھیجا اس نے 5-7 منٹ کے بعد، بالکل افطاری کا وقت قریب آ گیا. تو اس نے کہا کہ بابا جی سے کہو کہ منہ ادھر کرے. بابا جی کسی سوچوں میں یا کسی ذکر اذکار میں مگن تھے، وہ بچے کی بات کوئی نہ اہمیت ہی نہ دیں. اب جب وہ آخری سیکنڈ آ گیا جس کے بعد بس اذان ہونے والی تھی، تو یہ صاحب خود گئے، جا کے بابا جی کی دونوں ٹانگیں پکڑی اور اس کے بعد ان کو یوں کر کے موڑ کے اپنے دسترخوان کی طرف ان کا منہ کیا، پھر ان کی ٹھوڑی پر ہاتھ لگا دیا کہ مجھے معاف کر دیں، بس میں نے آپ کو اپنے دسترخوان کی طرف موڑ دی ہے. اور پھر ان سے معافی مانگ رہا، ہاتھ جوڑ کے ٹھوڑی کو ہاتھ لگا رہا، داڑھی چوم رہا ان کی، کہتا ہے کہ جی مجھے اس بدتمیزی پر معاف کر دیں گا، آپ کی دونوں ٹانگیں پکڑ کے جو میں نے آپ کو یوں اس طرف کر دیا. اپنے بچوں کو چند چیزیں سکھائیں. مہمانوں کے ہاتھ دھلانا سکھائیں. چلمچی رکھ لیں، لوٹا رکھ لیں گھر کے اندر، سنت ہے دسترخوان پہ کھانا کھلانے سے پہلے ہاتھ دھلانا. آج کل تو چونکہ وہ ڈرائنگ روم کے اندر، ڈائننگ روم کے اندر ہی وہ شینک وغیرہ لگا ہوتا ہے، بیسن ہوتا ہے، تو وہ نوبت نہیں آتی. ورنہ اگر آپ نیچے کی نشست رکھتے ہیں کھانے پینے کی، تو پھر بچوں کو ہاتھ دھلانا بھی سکھائیں. کھانے کے بعد ہاتھ دھلانا سکھائیں. کھانا سرو کرنا سکھائیں. مہمان کے سامنے صرف ڈال تو نہیں دینا ہوتا نا. مہمان میں اور گائے اور بھینسوں کی کھولی کے اندر چارہ ڈالنے میں تو فرق ہوتا ہے. تو مہمان کو ان کو سکھائیں کہ کھانا کیسے سرو کیا جاتا ہے، مہمان کو کیسے کہا جاتا ہے کہ آپ لیجئے، اور اس کا کیسے کھانے کے دوران خیال رکھا جاتا ہے کہ اس تک ساری چیزیں. بہت سے مہمان ذرا زیادہ
شرم والے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے جو چیز ہوتی ہے وہ تو کھا لیتے ہیں، جو سے دور ہوتی ہے اس تک ہاتھ نہیں بڑھاتے. تو یہ بچوں کو سکھائیں کہ دور کی چیزیں مہمانوں کے کیسے قریب کی جاتی ہیں. یہ بڑوں کو نہیں آتا تو بچوں کو کیا آئے گا. اور یہ بھی ایک تہذیب ہے، یہ ایک تمدن ہے. یہاں آپ تو یہ تو بہت دور کی بات ہے، بچوں کو سلام کرنا نہیں سکھایا کہ مہمان کو سلام کیسے کرتے ہیں. یہاں یہ جو اسلام آباد کے مالدار گھرانے ہمارے دائیں بائیں، یہاں پر اگر آپ بطور مہمان ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھے ہوئے باپ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں تو ایک بیٹا لٹکتا اور چمکتا اور ٹہلتا اور بیزاری کے ساتھ گھر میں داخل ہوگا، دیکھ لے گا کہ مہمان ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہے باپ کے ساتھ، اسی طرح وہ اوپر چڑھ جائے گا اپنی سیڑھیوں سے، آ کر مسافہ بھی نہیں کرے گا مہمان کے ساتھ. اچھا، باپ کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہو کہ بھائی بیٹے نے مہمان کو مسافہ نہیں کیا، یہ مہمان کیسے سنبھالے گا کل گھر کے اندر؟ اس گھر کے اندر اگر آج کوئی 2-4 مہمان آتے ہیں تو کل نہیں آئیں گے جب یہ بچوں کی تربیت ہی نہیں ہوئی اس حوالے سے. تو یہ حدیث شریف کا حکم ہے کہ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اپنے مہمانوں کا اکرام سیکھو. یہ مسلمانوں کی بڑی ایک تابندہ روایت ہے اور گرمجوش روایت ہے. ہمارے ایک شاگرد، میں نے ان سے کہا کہ وہ آرکیٹیکٹ ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اسلامک آرکیٹیکچر پروموٹ کریں. اسلامک آرکیٹیکچر کے اندر مہمان خانہ ایسے طریقے سے بنانا چاہیے کہ وہاں پر ایک مہمان آئے تو پردے کے ساتھ، گھر کی خواتین چونکہ پردہ کرتی ہیں، بیشتر مہمان نامحرم ہوتے ہیں، تو وہ اگر وہاں رہ رہا ہے تو گھر کی خواتین ڈسٹرب نہ ہو اس سے اور مہمان ان کی وجہ سے تنگ نہ ہو. ہم نے تو آج کل جو ہمارے ہاں نظام بنا ہے، یہ جو ہمارے گھر کے اندر جو آپ کو نقشہ نظر آتا ہے، ڈرائنگ روم ہے ساتھ ہی ڈائننگ روم ہے، یا یہ باپرد لوگ کیسے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جنہیں گھروں میں پردے کا رواج، کیونکہ وہ ڈائننگ ایک جیسا ہوتا ہے. یہ تو وہ انگریزوں کے ہاں ہے. مسٹر تھامسن اینڈ مسز تھامسن آئے ملنے کے لیے مسٹر جیمز اور مسز جیمز کو، اور یہ چاروں کے چاروں ڈرائنگ روم میں اکٹھے بیٹھے ہوئے، پھر چاروں کے چاروں ڈائننگ میں اکٹھے بیٹھے ہوئے. پردے کا تصور تو نہیں ہے وہاں، جہاں پر مردوں نے الگ بیٹھنا ہے، خواتین نے الگ بیٹھنا ہے، مردوں نے الگ کھانا کھانا ہے، خواتین نے الگ کھانا کھانا ہے. ہمارے گھر تو اس اعتبار سے ڈیزائنڈ ہونے چاہیے. اور ہمارے گھر کوئی رہنے کے لیے بھی رشتہ دار آ سکتے ہیں، وہ رشتہ دار محرم بھی ہو سکتے ہیں، نامحرم بھی ہو سکتے ہیں گھر کی خواتین کے. ہمارے گھر کوئی اور رہنے کے لیے ایسے 1-2 دن کے لیے کوئی آ سکتا ہے جس کو شہر کے اندر کوئی کام ہو. تو ہمارے جو نظام ہے وہ اس کے مطابق ہونا چاہیے، تب جا کر لوگ آرام کے ساتھ رہ سکیں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ اسلامی تہذیب کے تمام خد و خال اور اس کے تمام مظاہر کو ہمیشہ زندہ رکھے. آج ہماری رفتار بہت زیادہ کم ہو گئی ہے، مجھے اس کی فکر بھی ہے. یہ آج کی چوتھی حدیث تھی. 5ویں حدیث شریف کی طرف چلتے ہیں، اور بہت مشہور حدیث ہے. اور یہ آپ نے، مجھے تو اس لیے یاد ہے کہ جب میں 9th کلاس میں پڑھتا تھا تو یہ میرے اسلامیات کے نصاب میں تھی. جن لوگوں نے میرے زمانے کے اندر میٹرک کیا ہے، 9th 10th پڑھی ہے، ان سب کو آج یاد آ جائے گی یہ بات. اور وہ حدیث یہ ہے کہ عن عبد اللہ ابن عمرو، یعنی عن عامر قال سمعت عبد اللہ ابن عمرو، عامر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمرو کو یہ فرماتے ہوئے سنا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ. اچھا، ہماری اسلامیات میں نا یہ اگلی بات نہیں ہوتی تھی، یہاں تک تھی، آدھی حدیث ہوتی تھی المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، یہ نہیں آتا تھا ساتھ والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ. تو کیا کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے، یعنی صحیح مسلمان وہ ہے، حقیقی مسلمان وہ ہے، پکا مسلمان وہ ہے، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اصل تو یہ کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، لیکن ظاہر بات ہے شر مراد ہے، خیر تو مراد نہیں ہے. ہاتھ سے تو اگر کوئی بندہ دوسرے بندے کو دبا رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، تو یہ بھی ہاتھ ہی لگ رہا ہے، لیکن ظاہر بات ہے یہ تو حدیث سے مراد نہیں. مراد ہے اس کے ہاتھ کے شر سے. ہاتھ کا شر کیا ہوتا ہے؟ مارنا، پیٹنا اور نوچ کھسوٹ، حرام، یہ ہاتھ کا شر ہے. اور زبان کا شر کیا ہے؟ گالی، غیبت، چغلی. کہا کہ اس سے اصل مسلمان وہ ہوگا کہ اس کی زبان کے شر سے اور اس کے ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. اور فرمایا والمہاجر، اور حقیقتاً ہجرت کرنے والا، حقیقی ہجرت کرنے والا،
کیونکہ ہجرت بہت بڑے ثواب کا باعث ہے، مہاجر ہونا بہت بڑی سعادت ہے. تو کہا لیکن اصل مہاجر وہ ہے من حجر ما نہى اللہ عنہ، جو ان چیزوں سے ہجرت کرے. دیکھیں ہجرت کہتے ہیں ایک وطن چھوڑ کے دوسرے وطن، ایک وطن کو اس وجہ سے چھوڑ دینا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے، احکامات خداوندی پر عمل نہیں کیا جا سکتا. اس خیال سے اس وطن کو چھوڑ کر کسی ایسے وطن کی طرف چلے جانا جہاں احکامات الہی کے اوپر عمل کرنا آسان ہو، اس کو ہجرت کہتے ہیں. تو فرمایا کہ جس طرح وطن ایک چھوڑ کے دوسرے وطن تک ایک شخص ہجرت کرتا ہے مہاجر کہلاتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اصل مہاجر وہ ہے کہ جو ان چیزوں سے ہجرت کر لے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع فرما دی. من حجرا، جو ان چیزوں سے ہجرت کرے ما نہى اللہ عنہ، جو اللہ جل شانہ نے جنہیں منع کیا ہے. یعنی گناہوں کو ترک کرنے والا اصل مہاجر ہے، اور ہجرت کا اصل فائدہ اسی کو ملے گا. جو ہجرت کرتا ہے وطن چھوڑتا ہے، ہجرت وہ کرتا ہی اس لیے کہ وہاں پر وہ وہاں پر نیکی کے کام نہیں کر سکتا، وہ وہاں پر اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کر سکتا. اگر جہاں پہنچا ہے ہجرت کر کے، وہاں جا کر بھی وہ اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، تو پھر اس کو ہجرت کا فائدہ کیا؟ اس نے ہجرت کی کیوں ہے؟ وہ تو اس لیے آیا یہاں پر کہ وہاں اللہ کے حکام پر عمل نہیں ہو سکتا تھا، وہاں نماز نہیں پڑھنے دی جاتی تھی، وہاں روزہ نہیں رکھنے دیا جاتا تھا، وہاں توحید پر نہیں کھڑا ہونے دیا جاتا تھا، وہاں شرک اور بت پرستی پر مجبور کیا جاتا تھا. اس لیے اس نے وہ جگہ چھوڑ کر یہاں پر آئی. اگر یہاں آ کر بھی اس نے شرک کرنا ہے، یہاں آ کر بھی اسے نماز نہیں پڑھنی، یہاں آ کر بھی اس نے دین پر عمل نہیں کرنا، پھر یہ آیا کیوں؟ اس لیے کہا کہ اصل مہاجر وہ ہے جو کہ جیسے اس نے وطن چھوڑا جس مقصد کے لیے، تو دوسری جگہ جا کر وہ اس مقصد کے مطابق زندگی گزارے. یعنی کہ وہاں پہنچ کر وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جن چیزوں سے اللہ جل شانہ نے منع فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ممنوعات سے وہ چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں کو وہ اصل مہاجر وہی ہے، اور اصل اسی سے فائدہ. اچھا ایک بات اور یاد رکھیے، یہاں کہا گیا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ دوسرا مسلمان اس کے ہاتھ سے، دوسرا مسلمان لفظ آیا، تو کیا اگر دوسرا کافر ہو تو اس کو تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے؟ یہ بات نہیں ہے. کافر تو کافر ہے. حدیث شریف کے اندر تو جانوروں کو تکلیف پہنچانے سے منع ہے. مجھے اور آپ کو اجازت ہے کہ ہم ایک گدھے کو بلا وجہ ماریں، ایک کتے کو بلا وجہ ماریں؟ وہ نیک عورت، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ وہ نیک عورت جس نے ایک بلی کو باندھ دیا تھا اور بھوکا پیاسا اس کو باندھ کر مار دیا تھا، اس بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی. تو جب جانور کو اجازت نہیں ہے تکلیف پہنچانے کی، تو کافر کو کیسے ہوگی، جو کافر ہم سے حالت جنگ میں نہیں ہے، جو لڑ نہیں رہا. تو جو کافروں کی تین قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ کافر ہے جو ہمارے ملک کے اندر غیر مسلم رہتے ہیں، وہ تو ذمہ کہلائیں گے، ان کی تو حفاظت ویسے ہی ہمارے ذمے ہے. ذمہ کہتے ہیں اس لیے کہ چیز ذمے ہے ان کی. تو ہمارے ملک کے اندر اسلامی ملکوں میں رہنے والی اقلیتیں جو ہیں وہ ساری ذمی ہیں، تو وہ تو ان کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان نے کسی ذمی پر ناحق ظلم کیا اس وجہ سے کہ اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس سے کسی کو ہمدردی نہیں ہوگی کیونکہ وہ غیر مسلم ہے، تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن اس ذمی کا کیا استغاثہ لے کر میں کھڑا ہوں گا، میں اس کی طرف سے پوچھوں گا، یعنی میں اس کا وکیل ہوں گا گویا کہ، یا اس کی طرف سے مقدمہ اللہ کی عدالت کے اندر میں دائر کروں گا. تو وہ تو ویسے ہی اس میں شامل ہے. وہ کافر جس کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ نہیں ہے، اس کو بھی تکلیف پہنچانے کا حکم نہیں ہے. حربی کافر کے احکامات، اور حربی کافر اس کے وہ کافر جو مسلمان کے ساتھ حالت جنگ میں ہے، جو مسلمانوں کے مال و اموال برباد کر، جو مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے، جو مسلمانوں کے اوپر جس نے جنگ مسلط کر دی ہے، اور جو اس کے ساتھ تو خیر خواہی کا حکم نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو دشمن ہے. اس سے خیر خواہی کا مطلب ہے ان مظلوموں کے ساتھ بدخواہی ہے. جو لوگ مظلوموں پر ظلم کر رہے ہیں، جو مظلوم مسلمانوں کے ساتھ وحشت کا ایک سلوک کر رہے ہیں، ظلم کی انتہا کر رہے ہیں، ان سے ہم کیسے ہمدردی کر سکتے ہیں؟ لیکن باقی بھی، اور اس لیے یہاں مسلمانوں کا ذکر ہوا کہ عام طور پر مسلمانوں کا معاملہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے مسلمانوں کا ذکر کیا گیا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دیگر جو مسلمان ہیں وہ محفوظ ہوں، مطلب دیگر لوگ اور دیگر انسان جو ہیں وہ محفوظ ہوں. ہمارا وقت پورا ہو گیا، اور آج ہم نے صرف 5 حدیثیں پڑھی ہیں.
اور اسی کے اوپر وقت پورا ہو گیا۔ مجھے جس طرح کچھ لوگوں کا یہ مطالبہ تھا کہ وقت بڑھا دیا جائے، ایسے ہی کچھ دوستوں کا یہ مطالبہ بھی آیا تھا کہ اپنے وقت کے اوپر اگر درس ختم کر دیا جائے تو بہت بہتر ہوگا، کیونکہ کچھ ملکوں میں یہ وقت جو ہے وہ دن کا ہوتا ہے اور لوگوں نے 1 گھنٹے کی چھٹی ارینج کی بھی ہوتی ہے اس درس کو سننے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ ٹائم زون کا فرق ہے، پاکستان میں رات ہے، امریکہ میں دن ہوگا اس وقت، اور بہت سارے ملکوں میں دن ہے اور ورکنگ آورز ہیں، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم چھٹی لے کر 1 گھنٹے کی 60 منٹس کی چھٹی لے کر بیٹھتے ہیں، تو پھر اگر کوئی سبق کا حصہ آگے ہم سے نکل جائے تو پھر ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں آج سبق کو اسی جگہ کے اوپر اس کا اختتام کرتا ہوں، لیکن اگر پھر بھی آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سبق کو بڑھا دیا جائے تو ہمیں بتائیے گا، انشاءاللہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 10-15 منٹ سبق کو بڑھا دیں۔ تو آج یہ اچھا، مجھے اس چیز کا خیال نہیں رہا کہ سبق کا وقت ختم ہونے کی وجہ سے بہت ساری وہ جو سوالات تھے اس کو پھر ہم کل کے اوپر رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ غیبت کے بارے میں پوچھا گیا مجھ سے کہ غیبت کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ کہا گیا تھا کہ اس کو بتائیے کہ کیا کیا ہیں، اور غیبت جو ہو چکی ہے اس کو کیسے اس کی تلافی کیسے کی جائے۔ میں نے ایک شکل بتائی تھی، وہ ایک خاص سینیریو میں ہے، دیگر سینیریوز میں کیا ہوگا تو وہ بھی میں انشاءاللہ کل انشاءاللہ اس کے اوپر بتاؤں گا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو جو کچھ ہم نے پڑھا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ کسی بھی چیز کو اچھے طریقے سے دعا پر اختتام پذیر کرنا واقعی اچھی بات ہوتی ہے، تو دعا کریں اللہ جل شانہ سے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ آج تک ہم سے جتنی کمیاں کوتاہیاں ہوئیں، یا اللہ تیرے دین پر چلنے میں ہم سے جتنی بھی زیادہ کوتاہیاں ہوئیں، ہم سب پر معافی مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ ہمیں اپنی توبہ پر یا اللہ استقامت عطا فرما۔ یا رب العالمین یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک ارشادات ہمارے سامنے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، یا اللہ حقیقی معنوں میں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین نفس کے اور شیطان کے شکنجے سے ہمیں آزاد فرما، اور یا اللہ ہمیں اپنی پسند کی راہ پر، اپنی مرضیات پر چلا اور چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین یا احکم الحاکمین یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک ارشادات ہماری نگاہ سے گزر رہے ہیں، یا اللہ اس کو علم نافع بنا کر ہمارے دلوں کے اندر اتار دے۔ یا اللہ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اس درس کے اندر بیٹھے ہیں، بیچارے کچھ سمجھتے ہیں اور کچھ نہیں سمجھتے، یا اللہ ان کے سینوں کو بھی علم دین کے لیے کھول دے۔ یا اللہ ان بچوں کے سینوں کو بھی علم دین کے لیے کھول دے۔ یا اللہ ان بچوں کی شیطان سے، نفس سے، ہر چیز سے ان کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین یا احکم الحاکمین ہماری اولادوں کو دنیا اور آخرت کے اندر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا رب العالمین یا احسن الخالقین ہمارے گھروں کے بزرگ، ہمارے والدین، وہ بھی بڑے ذوق و شوق کے ساتھ بیٹھے ہیں، یا رب العالمین ان کو بڑھاپے کی برکتوں سے نواز دے۔ یا رب العالمین ان کو صحت اور یا تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ان کا سایہ، مبارک سایہ ہمارے سروں کے اوپر ہمیشہ قائم و دائم رکھ، اور یا اللہ ہمیں اپنے والدین کی اور اپنے خاندان کے بزرگوں کی صحیح معنوں میں دل سے خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یہ ہمارے لیے جنت کا دروازہ ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں ان کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور یا رب العالمین ان کو خوش رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہمارے گھر کو اور ہمارے خاندان کو ایک مثالی اسلامی گھرانہ بنا دے، جس کے اندر چھوٹوں پر شفقت ہو، جس کے اندر بڑوں کا ادب اور احترام ہو، جس کے اندر ہر شخص اپنے دائرے میں اپنی ذمہ داریاں صحیح معنوں کے اندر پوری کر رہا ہو۔ یا رب العالمین یا احکم الحاکمین ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے پڑھنے پڑھانے کے سلسلے کو قبول فرما لے، اور ہمارا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث پڑھنے والے طالب علموں اور طالبات کی فہرست کے اندر یا اللہ درج فرما دے۔ ہمیں بھی شاگرد اور یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حقیقی معنوں میں طالب علم بنا دے، اور یا اللہ قیامت کے اندر بھی ہمیں انہی لوگوں میں سے اٹھانا جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے طالب علم ہوں۔ یا رب العالمین ہمارے اس طلب کو بھی حقیقی فرما دے۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ یہ جو وائرس پھیلا ہوا ہے کرونا کا، یا اللہ تو اس کو ختم فرما دے، اور یا رب العالمین
اس سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما دے، اور اس کا جو ایک غیر ضروری خوف پوری دنیا پر چھا گیا ہے، یا اللہ یا رب العالمین اس دہشت اور خوف کی فضا کو بھی ختم فرما دے، اور ہمارا یقین اور توکل اپنی ذات کے اوپر بحال فرما دے، اور یا اللہ یا حکم الحاکمین دنیا میں جہاں مسلمان مظلوم ہیں یا رب العالمین ان مظلوم مسلمانوں کی مدد، تائید اور ان کی نصرت فرما دے، ہمیں ایک امت بن کر جینے کا سلیقہ سکھا دے، ہمارے درمیان آپس کے اختلافات کو ختم فرما دے، اور ہمیں ایک امت بننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت میں شفاعت نصیب فرما دے، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی عطا فرما دے، اور یا اللہ ہمیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ موت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔